ان کے فتووں میں کیسے بچے گا، لیکن اسی پر فخر کرنے پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ہمارے وہ، لیکن اس نے لکھا اور لکھنا پڑا چونکہ حدیث ہے سامنے کہ یہ مقدس نام ہیں کہ جن ناموں کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آپ کے سامنے مکہ اخبار کا ایک کالم پیش کر رہا ہوں۔ مکہ اخبار جو سعودی عرب کا انٹرنیشنل اخبار ہے، اور اس میں یہ چھپا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ اردو نیوز ہے اس میں چھپا جب میں حج پر تھا، 3 ستمبر 2018 کا اخبار ہے۔ اس اخبار کا جو کالم ہے اس کالم کا نام ہے عرب کالم نگار، نام ہی کالم کا عرب کالم نگار ہے، اور اس میں موضوع کیا ہے؟ حجرہ شریفہ کے حاجب اور زائرین کے خطوط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے جو چابی بردار ہیں وہ اور وہاں پیش ہونے والے خط۔ اب تو چونکہ ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر کے تو ان جالیوں سے جو قدمین شریفین کی طرف ہیں یا ویسے لوگوں کو کافی دور رکھا جاتا ہے۔ پہلے جب صورتحال یہ تھی کہ بالکل لوگ قریب جاتے تھے تو خط اپنے لکھے اندر ڈال دیتے تھے، ان جالیوں کے اندر خط ڈال دیتے تھے۔ یہ جو کالم نگار ہے اس کا نام ہے مرزوق بن تمباک۔ یہ وہ افسر تھا مسجد نبوی شریف کا کہ جس کی ڈیوٹی تھی کہ جو کچھ حجرہ مقدسہ میں لوگ ڈالتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے اس کی رپورٹ تیار کرنی ہے کہ کیا کیا ڈالا گیا ہے آج۔ یہ یعنی اس کی ڈیوٹی تھی۔ یہ اپنی ڈیوٹی کے زمانے کی بات اپنے کالم میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے گئے زائرین کے خطوط میں پڑھا کرتا تھا، اور حجرہ شریفہ کے حاجبین میں سے ایک تھا، یعنی میری بھی وہاں ڈیوٹی تھی۔ اس زمانے میں الحرم انتظامیہ، پولیس اور ادارہ امر بالمعروف کے اہلکار ہر ہفتے پیر کے روز حجرہ شریفہ کے معائنہ کرتے تھے، کھول کر اندر سے دیکھتے تھے۔ 3 جو عہدے ہیں، پولیس بھی، اور اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے حرم کی، اور اس کے ساتھ جو مولوی ہیں امر بالمعروف والا، ہیئت امر بالمعروف جو علماء کا طبقہ ہے، یہ تینوں کے بڑے افسران کی نگرانی میں روضہ مقدسہ رات کو کھولا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ اس وقت تک مسجد نبوی میں 2 اغوات موجود ہوتے تھے، ان میں سے ایک نوجوان اور دوسرا معمر۔ یہ آغا ان کو کہتے ہیں جو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، جن کا ایک کا نام ہم نے پچھلے سال اشتہار پہ لکھا تھا، یعنی اب بھی وہ آگے ہی کہلاتے ہیں جب انہوں نے آنا تھا یہاں پر۔ تو کہتا ہے کہ 2 آغا جو ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا تھا کہ وہ بھی اس وقت پاس ہوں۔ وہ حجرہ شریفہ کھولتے تھے، یعنی یہ دوسرے افسران کھولنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، کھولنا انہوں نے ہوتا تھا، انہوں نے اندر سے پھر دیکھنا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہی داخل ہوتے تھے اور تینوں مذکورہ اداروں کے ارکان کھڑے رہتے تھے۔ آغا غرفہ شریفہ میں باہر سے ڈالی جالی والی اشیاء جمع کر کے ارکان کے حوالے کرتے تھے، پھر اندر سے غرفہ کی صفائی کرتے تھے۔ سب لوگ اس پر نظر رکھتے تھے۔ میں ادارہ امر بالمعروف کے ایک رکن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرا کام غرفہ شریفہ میں موجود اشیاء کا ریکارڈ تیار کرنا اور تمام ارکان سے دستخط لینے کا تھا۔ یعنی اتنی اہمیت تھی کہ سب سے دستخط بھی لینے ہوتے تھے کہ اندر فلاں فلاں چیز موجود ہے اور یہ خطوط وغیرہ اندر اس ہفتے میں ڈالے گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ امر بالمعروف کے اہلکار کی ذمہ داری تھی ان خطوط کی وصولی کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شفاعت کا وسیلہ حاصل کرنے کے لیے عازمین کی جانب سے ڈالے جاتے تھے۔ میں امر بالمعروف کے ایک نمائندہ کے ہمراہ جایا کرتا تھا، چونکہ میرا عقیدہ مشکوک تھا، یعنی ان کے نزدیک، یہ لکھنے والا کہتا، یعنی وہاں ہر کسی کو دوسرے پر شک ہے کہ اندر سے پتہ یہ کیا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ انٹیلیجنس اور اس طرح کا معاملات ہیں۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ میرا عقیدہ مشکوک تھا اس وجہ سے کوئی نہ کوئی شیخ میرے ہمراہ ضرور ہوتا تھا۔ ایک تو شیخ عبداللہ عثمان صالح تھے، یہ ام القرآن یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر صالح کے والد تھے، اور میرے ہمراہ شیخ عبد الوہاب الزاہم ہوا کرتے تھے۔ دونوں
منفرد شخصیت کے مالک تھے، ہر ایک کا طریقہ اپنا تھا۔ جب میں خطوط جمع کر لیتا تو انہیں کمیٹی کے ارکان کے سامنے کھولا کرتا تھا۔ یہ پابندی اس لیے تھی کہ کہیں لفافوں میں کچھ پیسے وغیرہ نہ ہوں۔ جہاں تک خطوط کے مضامین کا تعلق ہے تو میں بعض خطوط کو پڑھ کے شیخ کو سناتا تھا۔ جب بھی خط میں وسیلے کے حوالے سے کوئی بات آتی تھی، سنتے تو خط لکھنے والے کی جہالت پر معاذ اللہ کہتے، یعنی وہ جو وہابی شیخ تھا ہوتے تھے، خط میں لکھا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا وسیلہ ہے، میری شفاعت کرو، میری سفارش کرو، تو وہ کہتے تھے یہ جاہل لوگوں نے لکھا ہے۔ پھر اس خط کو پھاڑ کر تلف کرنے کا حکم دیتے۔ زیادہ تر خطوط عراق، مصر اور ایران کے زائرین کی ہوتے تھے۔ مجھے بعض خطوط بہت اچھے لگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ انتہائی جذباتی اور مذہبی احساس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ طلب کیا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھار بعض خطوط چھپا کر لے آتا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے خط نویس کی طرف سے پڑھ دیتا تھا۔ یعنی اتنے پہروں میں بھی میں بعض خطوط جو ہے وہ باہر لا کے پڑھ دیتا تھا۔ کہتا ہے کہ شیخ زاہم کٹر قسم کے سلفی تھے، وہ مجھے کوئی خط بھی وہاں سے لے جانے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ البتہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ نرم مزاج تھے۔ میں ایک خط کا تذکرہ ضرور کروں گا، وہ مصر کے الفیوم علاقے کی ایک شادی شدہ خاتون کا تھا۔ اس نے تحریر کیا تھا، میں غریب خاتون ہوں، میری شادی ایک خوشحال وکیل سے ہوئی ہے، 4 برس ہو چکے ہیں، کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ڈر ہے شوہر طلاق نہ دے دے۔ میں چاہتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اللہ کے پاس سفارش کریں اور اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ یہ خط یعنی اس مصر کی عورت کا جو خط انہوں نے چھپائے ہوئے تھے ان میں ایک یہ تھا، کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط چھپا لیا اور اسے حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے احساس کے ساتھ کئی بار پڑھا۔ یعنی یہ وہاں کی مکہ اخبار کا کالم ہے کہ میں نے کئی بار وہ خط پڑھا۔ یہ اس 3 ستمبر کو جب میں حج پر تھا تو یہ کالم چھپا۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ پھر میں نے اس خاتون کے نام خط تحریر کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میں حجرہ شریفہ کا ایک حاجب ہوں اور تمہارا خط میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ دیا ہے۔ میں نے اپنا پتہ بھی خط پر تحریر کر دیا تھا۔ 1 برس بعد میرے نام الفیوم سے خط آیا جس میں بچے کی تصویر تھی اور اس خاتون نیز اس کے شوہر کی جانب سے مجھے مصر کے دورے کی دعوت دی گئی تھی۔ میرے لیے دعائیں بھی لکھی تھیں اور کہا تھا کہ رب نے بیٹے سے نواز دیا ہے۔ یعنی 1 سال بعد وہ خط وصول ہوا۔ ہمارے پاس تاریخ میں یعنی آج سے 4 صدی پہلے، 5 صدی پہلے، 7 صدی پہلے کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ذکر ہیں، اور وہ ہم جس وقت بیان کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک انکار کیا جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ روضہ رسول اللہ السلام پہ جا رہے ہیں تو میری طرف سے سلام دے دینا، انہوں نے اس پر بھی فتویٰ لگایا کہ ایسا نہیں چاہیے، یعنی انہوں نے ناجائز اور حرام لکھا ہے، جبکہ صحابہ سے یہ عمل جاری تھا اور ساری امت کرتی آ رہی تھی۔ اور پھر یوں لوگوں کی محبت جس طرح اب اس خاتون نے اپنا درد ظاہر کیا اور سرکار کے نام خط جو ہے اس نے اللہ کے بھروسے پر بھیج دیا، کسی نے پڑھ دیا اور سرکار کی نظر رحمت ہو گئی۔ اور اس طرح یہ اعترافات ہیں زمانے کے اندر عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انشاءاللہ یہ مسلسل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔